ضلع سوات سے بہت ہی افسوسناک خبریں، انتظامیہ اور حکومت کی نااہلی، غفلت اور لاپرواہی۔ السلام علیکم، میں ہوں فہد یوسف سے۔ آج ضلع سوات سے بہت ہی افسوسناک خبریں سننے کو مل رہی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی جو اس وقت زیر گردش ہے، جس میں ایک ہی فیملی کے 12 سے لے کر 17-19 تک افراد جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب کوئی ان کو بچائے گا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم جب بھی جو ہی ہم نے ان لوگوں کو دیکھا تو ہم ریسکیو کے ساتھ بار بار رابطے کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پہلے تو وہ ریسیو نہیں کر رہے تھے، لیکن جب ریسیو کیا تو ریسیو کرنے کے 1.5 گھنٹہ یعنی 90 منٹ تک وہ وہاں پر پہنچ نہیں سکے، سعید الشریف سے بائی پاس تک۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہی ضلع سوات کے علاقہ بائی پاس جو کہ دریائے سوات کے کنارے پر موجود ہے وہاں پر پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ صوبہ پنجاب کے سیالکوٹ کے ڈسکا علاقے سے تعلق رکھنے والی یہ فیملی سوات میں گھومنے کے لیے آئے تھے، اور وہ لوگ جو تھے وہ ناشتہ کر رہے تھے۔ سوات کے معروف جرنلسٹ فیاض ظفر نے اپنے ولاگ میں کہا کہ یہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک ان پر یہ سیلاب آ گیا، جبکہ باقی صحافیوں کا کہنا ہے اور ڈی سی سوات کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ناشتہ کرنے کے بعد دریا کے کنارے پر گئے تھے اور اچانک ان پر یہ سیلاب آ گیا اور یہ پھنس گئے اور پھر بعد میں ڈوب گئے۔ آپ لوگوں نے مختلف کلپس دیکھے ہوں گے جس میں پہلے زیادہ لوگ نظر آتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ وہ کم ہوتے جا رہے، پھر کم اور آخر میں سب لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ اس میں تقریباً 12 سے لے کر 17 یا 19 تک افراد موجود تھے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا تعلق ضلع سیالکوٹ سے تھا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہاں پر موجود صحافیوں نے بتایا، ابھی میں بہت سے ولاگ دیکھ رہا تھا، خبریں میں دیکھ رہا تھا مین سٹریم میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، کہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے جو کہ عینی شاہدین ہے جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو میں وہ بار بار کہتے رہے کہ ہم بار بار ریسکیو کے ساتھ رابطے میں رہے لیکن 90 منٹ تک کوئی بھی وہاں پر نہیں پہنچ سکا، جبکہ راستہ جو ہے وہ سعید الشریف میں یہ ریسکیو والے موجود ہوتے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ میں کیا ہی کہوں، لوگ جو ہے ابھی مختلف کمنٹس کر رہے، تبصرے کر رہے، حکومت پر انگلیاں اٹھا رہے اور انتظامیہ پر، ریسکیو پر۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، سب لوگوں کو پتہ ہے یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ ہے نہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں 2022 میں اس طرح سوات میں سیلاب آیا تھا، بلکہ پورے پختونخوا میں، پورے پاکستان میں، اس وقت بھی ضلع کوستان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 5 بھائی جو تھے وہ ایک جگہ میں پھنس گئے تھے اور وہ اس طرح انتظار کر رہے تھے لیکن کوئی نہیں آیا اور ان کو بچا نہیں سکا۔ یہ اس ہی نوعیت کا ایک دوسرا واقعہ آج ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک 4-5 تصویر لوگ شیئر کر رہے، پہلی تصویر میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، دوسری تصویر میں تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، تیسری تصویر میں اور کم ہو جاتے ہیں، جبکہ چوتھی تصویر میں بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو لوگ تھے ان میں ایک خاتون تھی، میرے خیال میں جو صحافی ابھی ایک بول رہا تھا کہ ایک خاتون تھی اور اس کے ساتھ کئی بچے جو تھے وہ سیلفی یا تصویر بنانے کے لیے گئے تھے، جبکہ وہ پہلے سے ادھر کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اچانک یہ مسئلہ پیش آیا اور پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا۔ اگر میں بات کروں دریائے سوات کی تو یہ دریائے سوات جو ہے یہی مہوڈن کالام سے شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح چارسدہ تک بہہ جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں خصوصی طور پر جون جولائی میں چونکہ گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو گلیشیئر ہے وہ پگھل جاتے ہیں اور اسی طرح پانی کے بہاؤ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جون جولائی میں چونکہ پری مونسون بارشیں بھی شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مونسون، اس کی وجہ سے بھی سیلاب میں یا دریائے سوات کے جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا مین فیکٹر ہے وہ ہے یہاں پر اللیگل مائننگ کا۔ اللیگل مائننگ لوگ کرتے ہیں، یہاں پر گڑھے کودتے ہیں اور اس سے جوہرات یا پتھر وغیرہ نکالتے ہیں، تو اس گڑھی کی وجہ سے بھی پانی اس میں بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے، اچانک پھر وہ نکلتا ہے تو بھی سیلاب کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور یہ جو گڑھے کودتے اس کی وجہ سے پھر ریسکیو آپریشن میں بھی بڑا مسئلہ آتا ہے کہ اس گڑھے میں بھی جو ہے انسان جو ہے وہ نیچے ڈوب سکتے ہیں اور نیچے پھنس سکتے ہیں۔
تو مختلف فیکٹرز ہے. اس کے علاوہ ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو درِ سوات کے کنارے پر لوگوں نے ریسٹورنٹ بنائے، ہوٹل بنائے ہیں، انتظامیہ اس میں مکمل طور پر ملوث ہے کہ کیوں غیر قانونی طور پر لوگ وہاں پر اپنے جگہ بناتے ہیں، اور وہاں پر ٹورسٹ جب آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں تو اچانک سیلاب کی وجہ سے پھر وہ ان جیسی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں مزید اپڈیٹس دوں تو انتظامیہ کے مطابق 70 تک افراد جو ہے ضلع سوات اور اس کے ارد گرد علاقوں میں متاثر ہو گئے تھے اور ڈوب گئے تھے، جن میں 55 کو الحمدللہ ریسکیو کیا گیا ہے، جبکہ باقیوں کا بھی سرچنگ جاری ہے. تقریباً 7 لاشیں ابھی تک جو ہے وہ ریسکیو ہو چکے ہیں. چونکہ پاکستان ہے اور پاکستان میں لاش نکالنے کو ریسکیو کرنا کہتے ہیں. ابھی تک 7 لاش انہوں نے ریسکیو کیا ہے. ان کو بہت بہت مبارک ہوں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 7 لاشیں ابھی تک ریسکیو کیے ہیں. اللہ کرے کہ مزید واقعات کم سے کم جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو. اور میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تصاویر دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہے لالچ کی وجہ سے لکڑیاں جو ہے وہ اکٹھا کر رہے، اور وہ لالچ کی وجہ سے وہ اپنی زندگیاں جو ہے وہ مشکلات میں دھکیلتے. تو ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ لالچ نہ کرو، یہ لکڑیاں نہ جمع کرو. اور جو لوگ وہاں پر تماشے کرنے کے لیے موجود ہے، چونکہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر اسپریڈ ہو گئے ہیں، زیر گردش ہے، ان لوگوں کو تو اپریشیٹ میں کرتا ہوں، کیونکہ اس وجہ سے لوگوں کو اویئرنیس ہو جاتی ہے اور عملے کو بھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن باقی لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، عام لوگوں سے، کہ ابھی چونکہ وہاں پر سخت حالات ہے، آپ لوگ جو ہے درِ سوات کے قریب نہ جائے اور تماشے کرنے کے لیے نہ جائے، تاکہ مزید واقعات میں کمی آئے اور اسی طرح واقعات پھر سامنے نہ آئے. دیجیے مجھے اجازت. السلام.